اچھا جی، آج ہم نے فرام پین ٹو پرپز سیریز کے جس لیکچر پہ بات کرنی ہے اس کا نیم ہے پاسٹ وانڈز۔ پاسٹ وانڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں ماضی کے زخم، ہماری وہ پرانی جذباتی تکلیفیں جو ماضی کے تلخ تجربات، ناکام رشتوں یا دھوکوں سے پیدا ہوتی ہیں اور حل نہ ہونے کی صورت میں دل میں دبی رہتی ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ پاسٹ وانڈز ہوتے ہیں اور ماضی کے زخم ہوتے ہیں۔ پاسٹ کیا ہے؟ پاسٹ یعنی کہ ماضی، وہ چیز جو گزر چکی ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ایسا دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی ناکام ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہمیں اینڈ کرنا پڑا یا ان کی طرف سے اینڈ ہو گیا، جو بھی ریزن ہوگا وٹ ایور، اس سے ہمارا لنک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جی، جو ماضی کے تلخ تجربات تھے، ایسے کچھ ایکسپیرینس جو بہت ہارش تھے، جو بہت ہارش ریئلٹیز تھی آپ کی لائف کی، اور انہوں نے آپ کو ایموشنی طور پر چوٹ پہنچائی، جذباتی طور پر آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نکلیں۔ تو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ سلوشنز کیا ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے جی کہ جو آپ کے پاسٹ میں ہو چکا ہے نا، اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، انکار نہ کریں۔ تکلیف کب زیادہ بڑھتی ہے اور یہ مسئلہ کب زیادہ خراب ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ جب تک ہم انسان یا ہم لوگ جب تک خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہتے ہیں، خود کو جھوٹ میں مبتلا رکھتے ہیں، تب تک ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جرنلنگ کریں، لکھ کر یا بات کر کے کسی طریقے سے آپ اپنے جذبات نکالیں۔ اب بچیاں آتی ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتی ہیں میرے پاس تو وہ جب اپنی پین مجھے بتا دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آدھی سے زیادہ تکلیف تو آپ ہی ہماری اسی طریقے سے ختم ہو گئی آپ کو بتانے سے، ٹھیک ہے۔ کاؤنسلر کے پاس جانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا، کہ جب ہم کاؤنسلر کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں تو اس نے نہ تو آپ کی بات ادھر کی ادھر کرنی ہوتی ہے، نہ اس نے آپ کو بعد میں تانے دینے ہوتے ہیں۔ بائی پروفیشن بھی وہ ایسا نہیں کرتا، اور پھر میری جو کاؤنسلنگ ہے وہ میری بائی پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری پرسنالٹی میں بھی یہ چیز نہیں ہے شامل کہ مینس کہ میں اس کو بعد میں جو ہے نا آپ کے اگینسٹ یوز کروں، تو میں ویسے بھی سن لیتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے اندر لسننگ کوالٹی ہونی چاہیے۔ ویسے ایک ایڈوائس بھی دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی آ کے اپنی تکلیف یا دکھ بتاتا ہے، فرسٹ لیکچر میں بھی یہ بات میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ آپ اس کی بات سن لیا کریں۔ ادروائز اگر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اپنے لکھ کے جذبات نکالیں۔ یہ وہ جذبات نکلیں گے، وہ تکلیفیں ہوں گی بیسیکلی جنہوں نے آپ کو چوٹ پہنچائی۔ اب یہ ہے کہ اس سے حل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی نہ کریں نا، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی یا زخم پہنچایا، ان سے آپ دلی طور پر آزاد ہو جائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ اب آپ ان سے رابطہ کریں، بار بار ان کے پیچھے جائیں۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو اور بھی اپنے بہت سے کورسز اور سیریز، سیشنز، ورکشاپ میں بڑا کچھ کروایا گیا۔ فلم گاہ میں اس سے پہلے جو انٹلیکٹ اکیڈمی تھی، اس میں بھی بڑا کچھ جو ہے نا آپ کی لائف سے ریلیٹڈ آپ کو گائیڈ کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا آپ کسی کے پیچھے جائیں گے نا، اگلا آپ کو اتنا ایک اگر بالفرض ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک جانور ہے کاٹنے والا، آپ بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں، بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کو اور موقع دے رہے ہیں، وہ اور آپ کو کاٹے گا اور آپ کو کاٹے گا۔ آپ کسی کے پیچھے جانا، ٹھیک ہے، جس سے تعلقات خراب ہو گئے ہوں، اس کے پیچھے جانے سے کیوں منع کیا جاتا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے مزید آپ کو کاٹ لیتے ہیں، ان کو مزید آپ کو ڈسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ سائنس کیا ہیں جی اس کے؟ آپ کو پرانی چیزیں بار بار یاد آئیں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ایک چیز جو آپ کے مائنڈ میں ہے نا، پاسٹ کی جو ماضی کا زخم ہے، وہ آپ نے بھلایا تو نہیں ہے نا، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اب جب نیا کوئی ریلیشن بنانے لگنا ہے آپ نے، تو آپ نے کہنا کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا، اس میں بھی وہی، یعنی کہ ٹرسٹ ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ اور چھوٹی سی بات پر جس پہ اتنا کوئی ریئیکٹ کرنا بنتا نہیں ہوگا، آپ شدید جذباتی رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ
پاسٹ میں انسان کے ساتھ کچھ ہو چکا ہوتا ہے جو وہ ایسا کرتا ہے. اب جیسے ہی ہمارے ذہن میں کوئی کہتا ہے نا کہ پاسٹ میں اس کے ساتھ کچھ ہوا، تو ہمارے ذہنوں میں ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. بدقسمتی سے یہ ہماری سوسائٹی کا جو ہے نا فیکٹر ہے، بہت ہی زیادہ ریئل فیکٹر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. ہاں شاید کوئی چکر ہوگا، کوئی یہ میٹر ہوگا، کوئی لڑکے والا. دیکھیں جی، آپ دیکھیں فیملی میں جب ایک بچہ رہتا ہے، اس نے اپنی فیملی میں کتنی ٹاکسک پرسنالٹیز دیکھی ہوتی ہیں، کتنے اس کے ساتھ ڈراماز ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پرسنل فیملی میں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، اس کو کتنا مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے سسرال میں، گھر میں، اسکول میں، کالج، آفس میں. تو ہر چیز کا سرا ایک چیز سے جوڑ دینا، اور بالخصوص لڑکیوں کے حوالے سے، یہ کیا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کیوں بچے سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکائٹرسٹ کے پاس، کاؤنسلر کے پاس، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بچوں کو، اس معاشرے نے، سوسائٹی نے بچوں کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا ہے کہ وہ اب بیچارے کسی قابل نہیں رہے. پھر وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلے کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنے حل کے لیے. یہ کوئی کمزوری نہیں ہے کسی کے پاس جانا، کیونکہ بڑے سے بڑا بندہ بھی جو ہے نا غم کا اور دکھ کا شکار ہو جاتا ہے. غم میں مبتلا ہونا کوئی شرمندگی والی بات نہیں، پہلی بات. تو آپ دیکھیں کہ اس بچے کو کس حد تک کتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بچہ سائیکالوجیکل ڈیزارڈرز میں چلا گیا، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، ان چیزوں کا شکار ہو گیا. اور ان کا اگر شکار ہوا بھی ہے نا، تو اگر ایک میرڈ لڑکی یا میرڈ لڑکے کو اٹھا لیا جائے جو شادی شدہ ہیں آلریڈی، ان کی بھی آپ لائف میں دیکھیں گے کہ جسٹ ایک ٹینشن نہیں ہوگی. ان کے فائنینشیل ایشوز بھی ہوں گے، فیملی ایشوز الگ ہوں گے، کریئر ایشوز ہوں گے، سوشل ایشوز الگ ہوں گے. تو ان کی لائف میں بھی بے شمار ایشوز ہوں گے. وہ جب بات کریں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جسٹ میں اپنی وائف کی وجہ سے یا جسٹ میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے. وہ ضرور بتائے گی لڑکی کہ سسرال کا انوائرمنٹ ٹاکسک تھا، اور وہ ضرور بتائے گا لڑکا کہ کچھ ایشوز لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے بھی تھے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ فیملیز کی بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن میں. تو بات یہ کہ جسٹ ریلیشن میں نہیں، اس میں بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے کہ جو بچہ کوئی سائیکالوجیکل ڈیزارڈر میں جاتا ہے، نفسیاتی تکلیفوں میں جاتا ہے نا، اس میں بھی بہت زیادہ ان کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے، فیملیز کی بھی. تو بات یہ ہے کہ جب اس کے سامنے چھوٹی سی بھی کوئی بات کی جائے گی تو اس کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت زیادہ شدید قسم کا ہوگا، اور وہ ایموشنلی ریئیکٹ کرے گا. وجوہات کیا ہیں، اس کی کازز کیا ہیں؟ بچپن میں اس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، یا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری سختی دکھائی جاتی ہے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوٹے سے بچوں پہ اصول نافذ کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے ایسے ڈیل کرے کہ جیسے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کی طریقے سے چلے. بھئی اس بچے سے پانی نہ اس کے ہاتھ سے گلاس سے گرے. اور پھر اتنا چیخ چیخ کے بچے کے آگے بولنا کہ وہ ڈر جائے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں. وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ 6 سال سے ہی 65 سال کا ابا بہت بڑا سمجھدار بن جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس کی ایج، اس کی پرسنالٹی، اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کا آپ سے ہر چیز ڈفرینٹ ہے. اس کی قسمت، اس کی زندگی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل میرے طریقے سے؟ اگر آپ اپنے بالکل ایج کے مطابق انسان سے بھی بات کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اور آپ کی تھنکنگ میں بالکل بھی چیزیں سیم نہیں ہوں گی. بہت سی چیزیں آپ خود دیکھیں گے کہ ڈفرینس ہوگا بہت بڑا بڑا، اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہوں گی. تو جب آپ کا ہم ایج بندہ بھی آپ کے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے، موازنے کر رہا ہوتا ہے، تو چھوٹا بچہ جس کی ایج ہی اتنی چھوٹی، جو نئے زمانے میں، جو ایک ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جس نے آنکھ کھولی تو اس نے کام پینسلوں پیجز پہ اور اس طریقے سے اس نے کام کرنا ہی لیپ ٹاپ پہ اور واٹس ایپ پہ سیکھا. جس کی زندگی کا سٹارٹ ہی ڈیجیٹل دنیا سے ہوا، اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے سے 100 سال پرانا، جتنی میری ایج ہے، یہ اسی دور کے مطابق چلے. یہ بھی خط لکھے. بھائی دور گزر گیا، دور چینج ہو گیا، بچوں کی مینٹیلٹی چینج ہوئی، بچوں کے جو لائف سسٹمز ہیں وہ چینج ہوئے. ٹھیک ہے، نئی نئی ایجادیں ہوئیں. ایسے ہم کسی بچے سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری طریقے سے ڈیل کرے. بالکل اسی طرح اگر کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ نئے گھر جاتی ہے،
بالکل اسی طرح کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ نئے گھر جاتی ہے تو اس کے کھانے پکانے کا سسٹم ہو سکتا ہے نا، وہ پیاز اور لہسن ادرک گرینڈ کر کے کھانے میں ڈالتی ہو، آپ پورا پورا پیاز، پورے پورے وہ کہتے ہیں نا گنڈے تھوم آپ اس طریقے سے، ظاہر ہے آپ کی ایج کا تقاضا، آپ کا کھانا پکانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے اس سے، آپ ٹریڈیشنل ہیں، ٹھیک ہے، روایتی طریقے سے آپ کھانا شانا پکاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کھانا پکانے کا طریقہ ہی غلط ہے. غلط ہونے میں اور مختلف ہونے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بچہ ہے جو سارا دن کتابیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی یہ جو پارٹیز ہیں یہ چیزیں اسے نہیں پسند. آپ جو ہیں آپ ایکسٹروورٹ ہیں، آپ کو پسند ہیں یہ چیزیں، اب اس کی پرسنالٹی الگ ہے. اب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ تم مر جاؤ، تم ختم ہو جاؤ کیونکہ تم ہم سے الگ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ بنایا. ہم سب کے فنگر پرنٹس بھی ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. اس میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کبھی آپ غور سے دیکھیں نا کہ ہمارے فنگر پرنٹس جو ہیں ہم سب کے، وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جس طریقے سے یہ اٹھتی ہے، یہ بیٹھتی ہے، ہمارا ہی وہ بالکل ہمارے والا طریقہ ہو، یہ کیسے کپڑے سلواتی ہے وہ طریقہ بھی ہمارے والا ہو. اس کی جو پرورش ہے اس کی ایک الگ ماحول میں پرورش ہوئی ہے، آپ کی پرورش ایک الگ ماحول میں ہوئی ہے. وہ اتنی جلدی اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کرے گی. ہاں اڈاپٹ کر لیتا ہے انسان چیزیں، کیونکہ انسان کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ جس جگہ وہ جاتا ہے آہستہ آہستہ وہاں کے طور طریقے سیکھ جاتا ہے، لیکن ٹائم لگتا ہے. ایک دم آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ویسی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ سے چینج تھا، اور کسی بھی جگہ کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ ایک جنرل بات ہے، لازمی نہیں کہ یہ لڑکی ہی کسی جگہ پہ جا کے رہتی ہے تو اس کا دل نہیں لگتا. لڑکے کو بھی آپ کسی جگہ پہ جا کے وہ کریں تو ظاہر ہے انسان ہی ہوتا ہے. اب ہر چیز میں یہ لڑکی کے اوپر وہ لگا دینا کہ یہ لڑکی لڑکی لڑکی، معاشرے سے درخواست ہے جو خواتین مجھے سن رہی ہیں، آپ خود بھی خاتون ہیں، آپ بھی اپنی زندگی جئیں اور دوسری خواتین کو بھی جینے دیں. کیونکہ بہت بڑا ہاتھ دیکھا ہے میں نے کہ خواتین کا ہی ہوتا ہے دوسری خواتین کو ستانے میں. پھر ٹوٹے ہوئے جو ریلیشن ہیں اور دھوکے ہیں، انسان ٹرسٹ نہیں کر پاتا، بار بار ناکامی کا سامنا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جی، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. پاسٹ میں جو زخم تھا، ٹھیک ہے، جس چیز نے آپ کو تکلیف دی اس کو آپ بھول جائیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. بچپن میں کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ پاسٹ تھا، گزر گئے، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. پاسٹ میں کوئی ریلیشن شپ ٹوٹا، کوئی دھوکا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو بھول جائیں، ختم کریں، معاف کر کے دل سے نکالیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر آپ نہیں یہ کریں گے تو یہ چیز آپ کو خود تکلیف دے گی. اب معاف کرنا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ پہ خود پہ ہے ڈیپینڈ، لیکن جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے درجات بلند کرتا ہے. اور اگر آپ نے معاف نہیں کرنا تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ پھر آپ بھول جائیں، کوشش کریں کہ ماضی کو بھول جائیں، کیونکہ ماضی ختم ہو گیا. وہ آپ کی لائف کا ایک ایسا دور تھا جو اب موجود نہیں ہے، اب آپ کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جو زخم آپ نے مائنڈ میں اپنے بنایا ہوا نا، یہ جسٹ آپ کی امیجینیشن ہے. آپ کے فیملی میں سے کسی ممبر کی ڈیتھ ہوئی، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے، کیونکہ آپ اس سے ایموشنلی کنیکٹڈ تھے. اب ان کی وفات کو کافی عرصہ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا زخم ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ نے انکار تو نہیں کرنا نا اس کا. آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میری بہن کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور خدا نخواستہ حادثہ ہوا. تو بات یہ کہ یہ چیزیں آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی اور اپنے جذبات لکھ کے نکالیں. اور جو برے انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہو گیا، جتنا بھی برا ہوا، اس سب کو کلوز کریں. یہ چیپٹر آج کلوز ہو گیا آپ کی لائف میں، ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ ہم اس کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ گرلز، جزاک اللہ. اللہ حافظ.